پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ڈاکٹر ارشاد احمد خان کی جانب سے NS47 سے امیدوار ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے الیکشن مہم کے سلسلے میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں I-8 سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اور بہت قابل احترام اور پیارے بھائی ڈاکٹر ارشاد صاحب، اور اس کے ساتھ ایک طویل لسٹ جو میرے تمام مسلم لیگ نون کے سینئر اکابرین میرے سامنے تشریف فرما ہیں، وقت چونکہ کم ہے، اجتماعی طور پہ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سیکرٹری جنرل اور سابق گورنر KPK جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب، جو کہ ہمارے سینئر موسٹ لیڈر ہیں، جو سب سے آخر میں بات کریں گے، اور I-8 سے تشریف فرما میرے بہت ہی قابل احترام اور پیارے معززین، آپ بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر ارشاد صاحب نے کہاں سے اپنی بات ختم کی، میں وہاں سے شروع کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی NA47 سے ٹکٹ اپلائی کیا، اور یہ ہمارے تمام ورکرز کا حق ہے۔ بہت سارے ایسے دوست جنہوں نے ٹکٹ اپلائی کیے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، میں نے کہا ضرور اپلائی کریں۔ ایون ڈاکٹر صاحب نے بھی مجھ سے پوچھا کہ مجھے ٹکٹ اپلائی کرنا چاہیے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں ایک بھائی کی حیثیت سے؟ میں نے کہا ضرور آپ اپلائی کریں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ان تمام اپلیکینٹس میں جب ہمارے انٹرویو ہوئے ماڈل ٹاؤن میں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب اس جو پینل آف انٹرویو تھا اس کو ہیڈ کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب موجود تھے، اسحاق ڈار صاحب ہمارے الیکشن سیل کے انچارج ہیں، اور میڈم مریم نواز صاحب جو چیف آرگنائزر ہیں، اور دیگر ہمارے سینئر بورڈ ممبران۔ تو اس انٹرویو میں ڈاکٹر ارشاد صاحب وہ واحد دوست اور میرے ساتھی ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر طارق کا نام بطور امیدوار فائنل ہوتا ہے تو میں ابھی پینل کے سامنے وڈرا کرتا ہوں اپنا نام۔ ایک بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، میں ڈاکٹر صاحب کا شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی فرمایا یہ بڑی عزت کی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ جو ایک سیاسی اور سماجی سفر ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ I-8 میں کس طرح انہوں نے یہاں پہ خدمت کی اور تعمیر و ترقی کی، ایک سیاست کی اور سماجی کام کی، ان کی بنیاد رکھی۔ اور میڈم فرزانہ ہماری بہن، چونکہ I-8 میں رہائش پذیر ہے، ان کا آبائی علاقہ جو ہے وہ پنڈ بیگوال ہے، بڑے عرصے سے یہاں پہ، اس لیے ہم نے ان کو بھی زحمت دی کہ وہ بھی چند اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ میڈم فرح اکبر صاحبہ ہماری وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں، فرح جاوید صاحبہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ آج جو بھی گفتگو ہو رہی تھی اور جمیل صاحب نے جو بات کی، جمیل صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک پوٹینشل رکھتا ہے، وہ ایک ایسی بہادر قوم اس ملک میں بستی ہے کہ جو پوری دنیا کی آنکھ کو کھٹکتی ہے۔ آپ کے وسائل آپ دیکھیں، یہیں سے دیکھ لیں کہ اگر ہماری اسلامی دنیا کے 56 اسلامی ممالک ہیں اور بہت زیادہ پاکستان سے وسائل رکھتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دی ہے، ذخائر دیے ہیں، لیکن اگر ان 56 ممالک میں کوئی ایٹمی قوت ہے تو وہ الحمدللہ پاکستان ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز پیدا کر سکیں، ہم ان کے لیے یہاں پہ فضا کو اتنا موافق بنائیں کہ وہ جو اسلام آباد میں خاص طور پہ رہائش پذیر ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز نکلیں، یہاں کا ماحول اچھا ہو، یہاں کے مارکیٹس اچھی ہوں، یہاں کے پارکس اچھے بنے۔ اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے باراکو کی، باراکو بائی پاس، یہ ہمارا پچھلے 16 ماہ کی جو مختصر ترین ہماری گورنمنٹ تھی، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے ہر ایریے کے اندر آپ کو ڈیولپمنٹ کے کام نظر آئے۔ باراکو بائی پاس آج آپ وہاں سے گزریں 2 سے 3 منٹ میں آپ اس کو کراس کرتے ہیں باراکو کو، جہاں سے پہلے گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے لوگ وہاں پہ پھنسے رہتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب if I am not wrong، جو آپ کا I-8 کا یہ بنا ہے بائی پاس انٹرچینج، یہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 2013 میں بنا تھا۔ اس وقت اس کا افتتاح ہوا تھا، اور آپ کی ایکسپریس وے کی جو ایکسپینشن ہے یہ بھی اسی دور میں ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی،
16 माह की गवर्नमेंट का मुझे उस दिन अक्सर लोग टीवी पे मुझे देखते रहते हैं, सवाल होता है कि 16 माह की जो गवर्नमेंट है उसमें जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में आवाम को क्या राय देंगे। तो कभी तो मैं उन्हें ये कहता हूँ, और हकीकत बात है कि जी वो एक चैलेंजिंग दौर था, मुश्किल हालात में गवर्नमेंट हमें मिली। शुरू में तो हमने उसको यानी असेंबली तोड़ने वाली बात थी, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि उसे कंटिन्यू करना पड़ा। हमने अपनी रियासत को बचाते हुए अपनी सियासत को ज़रूर हमने नुकसान पहुँचाया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो पिछले 3 अदवार हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, जो अभी मेरे भाई कह रहे थे कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान से निकाल दिए जाएँ तो आपको सिर्फ खंडरात नजर आए। वो अगर आप लंबी एक फहरिस्त है, वक्त चूँकि मुख्तसर है कि उन 3 अदवार में पाकिस्तान ने क्या तरक्की की, बिलखुसूस नवाज शरीफ का जो 2013 से लेकर 17 तक का दौर था, उसमें मुल्क कहाँ था, उसमें एक आम आदमी की ज़िंदगी क्या थी, इसका मुवाजना किया करें। और उसके बाद अगला जो 4 साल दौर था उसमें हालात कहाँ पे चले गए। और कभी जब डॉक्टर साहब वो ये 16 माह की गवर्नमेंट की बात होती है तो कभी कभी मैं ये भी कह देता हूँ कि भाई 16 माह की गवर्नमेंट थी, 11 पार्टियों की हुकूमत थी, तो हमारे हिस्से में 1.5 महीना आता है, उसका हिसाब दे देंगे हम। तो ऑन लाइटर साइड चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं आप सबका जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात मेरी जो इरादा करके स्टेज पे आया था उससे लंबी हो गई। आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को मैंने गुजारिश की थी कि मुझे उस तरह का, मेरी ख्वाहिश नहीं है कि हम उस तरह का कोई जलसा करें कि बंदे पिंडी से भी मंगवाओ जी, बंदे जनाब बारागांव से भी मंगवाओ। हमारे सारे चेयरमैन बैठे हैं, राजा वाहिद साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं NF47 के, इन्हें आज गए 100-500 बंदा ले आएंगे। लेकिन वो एक कॉस्मेटिक्स होती हैं कि जनाब 1000-2000 बंदे से आप खिताब करके जा रहे हैं, लेकिन ये जो 1-on-1 बात होती है, उन इलाके के अपने रेजिडेंट्स से, उन इलाके के लोगों से आप मिलें, उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं और उनकी बात सुने। अगर वो बात आपसे 1-on-1 करना चाहते हैं, इस इंटरेक्शन के लिए मैंने डॉक्टर साहब को गुजारिश की थी और मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने I8 से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे इतने अच्छे तमाम रिस्पेक्टेबल्स को आज यहाँ पे दावत दी। और इतना खूबसूरत डॉक्टर साहब आपने, जैसे आपकी शख्सियत है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत आपने अरेंजमेंट किया। मैं आपके तमाम जो टीम है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे मेरा इंटरेक्शन रहेगा। मैं डॉक्टर साहब से जो आपके सरकर्दा यहाँ पे हमारे भाई वॉलंटियर्स हमारे साथ चलना चाहेंगे, हमारी कैंपेन में चलना चाहेंगे, मैं ख़ुद उनके नंबर भी लूँगा, अपना नंबर आपको भेजूँगा। आपकी हर तरह की राय को इंशाल्लाह ताला हम रिस्पेक्ट करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। कॉर्नर मीटिंग नहीं कहूँगा, आज ही हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको सेहत ज़िंदगी दे, हमें भी रब्ता रहेगा, मिलते रहेंगे। और कोशिश और इरादा और नीयत यही है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें और अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। रहीम, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ आकर एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और जो हस्तियां यहाँ बैठी हुई हैं, करम है इस वतन पे। और इस वतन में नवाज शरीफ वो अल्लाह के करम से लीडर है। से लोग ये कहें कि हम आपको वोट क्यों दें, आपने किया क्या है, तो आप उनको बताएं, अपने काम बताएं कि जब भी काम हुए हैं तो वो PMLN ने काम करवाए हैं, इसके अलावा किसी ने कोई काम नहीं कराया। आज अगर हम सुकून से पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उसकी वजह PMLN है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, काम किए। अपने अज़्म यकीन से निकलेगा, जब ये काफिला अपने अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जहाँ की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, जब भी जहाँ की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। कि इस वक्त इलेक्शन का दौर है, चंद दिनों में, 1 महीना भी नहीं है, इलेक्शन सर पे आ खड़ा हुआ है और हमें ये सोचना है कि इस मुल्क को किस पार्टी ने क्या दिया है। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारी नई पौध को नहीं पता कि इस मुल्क को सिर्फ मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है जिसने बनाया है
جس نے اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہے، اس کا ثبوت تو بہت سے دوستوں نے یہاں ہر بندہ یہی بات کرتا ہے، مگر میں بات تھوڑی سی دوسری کروں گا کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ ہم اس کو ایزی نہ لیں۔ میں اپنے تمام دوستوں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری آواز سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے، ان تک میرا پیغام یہی جانا چاہیے کہ ہمیں الیکشن سمجھ کے لڑنا ہے۔ شریف کے مشکل وقت کے باوفا ساتھی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس تقریب کے اندر ہمارے مشکل وقت کے سیکرٹری جنرل محمد نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہنے والا NA47 کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر ارشاد احمد خان نے کہا کہ السلام علیکم بہنوں بھائیوں، اور ڈاکٹر طارق صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب، شیخ جمشید صاحب اور میرے جتنے بھی دوست احباب اور بہنیں اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے کہ آپ لوگوں نے اپنا بڑا قیمتی ٹائم نکالا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دیر سے میرے دوست کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 6 بجے سے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا موقع دیا اور ہمیں عزت بخشی۔ پہلے میں ڈاکٹر طارق صاحب سے کہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چومنے والی ہے، کیونکہ یہ ہماری پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جو عوام کے دلوں میں ہے۔ عوام کے دل دھڑکتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب بھی ہوتا ہے۔ ملک میں جب بھی ترقی کی، مسلم لیگ کے دور میں کی گئی، جب بھی لوگوں کو سہولتیں میسر ہوئیں، مسلم لیگ نون کے دور میں میسر ہوئیں، اور ایک اچھا فیصلہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا NA47 سے۔ امیدوار ہم بھی تھے، لیکن جب ہمیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر طارق صاحب یہاں سے ہمارے NA47 سے آ رہے ہیں، تو ہماری تو جان بھی حاضر ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جب بھی آپ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور شانہ بشانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب دوست، میری بہنیں اور بھائی، یہ ہمارے NA47 کے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون سے محبت کرتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں آپ سے بھی، اور آپ کی خدمات سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جتنے اسکول، جو کچھ آپ نے یہاں اسلام آباد کے لیے کر سکتے تھے، جیسا کہ آپ نے فلائی اوور بنایا 12 قوم کا، آپ کی کاوشوں سے بنا، یہ جتنے بھی راول ڈیم چوک میں انڈر پاس بنا، میں سمجھتا ہوں پچھلے 4 سال سے وہ رکا ہوا تھا۔ میرا وہاں بزنس ہے، بحریہ انکلیو میں بھی ہم جاتے تھے، ہمیں گھنٹہ لگتا تھا، اور جیسے ہی آپ لوگوں کے پاس حکومت آئی، اور انشاءاللہ 3 ماہ میں ہم نے اس کو بنتے دیکھا، اور آج وہ جو سہولت ہے، جو لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، میرے قائدین کو دعائیں دیتے ہیں، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب ہماری حکومت اب دوبارہ بنے گی 2024 میں، جو کہ انشاءاللہ چاند چڑھے گا تو لوگ دیکھیں گے، اور لوگ محبت کا اظہار بھی کریں گے، اور یہ محبت کا اظہار ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ کے انتظار میں یہ سارے لوگ میرے I8 کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو پیار کرتے ہیں میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب سے اور میری مسلم لیگ نون سے۔ تو میں زیادہ ٹائم حائل نہیں ہوں گا، کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، عشاء کا نماز کا ٹائم بھی ہے، اور کافی دیر سے لوگ بیٹھے بھی ہیں۔ میں آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں سب بہنوں کا، بھائیوں کا، ڈاکٹر صاحب کا، اور اسپیشل اقبال ظفر جھگڑا صاحب کا جو پشاور سے تشریف لائے۔ جھگڑا صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ محبت سے ہمیں نوازتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بڑا بھائی ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں، اور مسلم لیگ کے قائدوں میں سے ایک قائد آپ بھی ہمارے ہیں، تو یہی ہماری شان ہے اور یہی ہماری عزت ہے کہ ہم جہاں بھی ایک آواز دیں تو مسلم لیگ نون وہاں اکٹھی ہوتی ہے ایک جھنڈے کے تلے اور قائد کے ساتھ۔ انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ السلام علیکم۔